ایک بڑی عظیم بات آ رہی ہے، بڑی عظیم بات، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اہل بیت نبوی اور آل رسول کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے، تاکہ ان کے اولاد اور نسل جو ہیں وہ اہل بیت کے ساتھ منسوب ہو جائے، مولا علی شیر خدا کی خدمت میں درخواست کی کہ علی، میری ایک درخواست ہے کہ میری نسبت آپ کے خاندان سے ہو جائے، میرا جو نسب ہے اس میں اہل بیت کا خون آ جائے گا، اور قیامت کے دن آقا نے فرمایا تھا ہر نسب و مساہرت کٹ جائے گی مگر میری اور فاطمہ کا نسب اور نہیں کٹے گا، میں چاہتا ہوں کہ سیدہ فاطمہ کے نسب کے ساتھ میرا رشتہ جڑ جائے۔ مولا علی شیر خدا نے درخواست قبول کی، اور چنانچہ مولا علی شیر خدا نے اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم، ان کا رشتہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زوجہ بنی فاروق اعظم کی۔ وہ فاروق اعظم اگر انہیں سیدہ کائنات پر آ کے ظلم کیا ہوتا، اور جو من گھڑت داستان ہے گھر جلانے کی، اگر یہ درست ہوتی تو اسی فاطمہ الزہرا کی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ مولا علی شیر خدا حضرت عمر سے کرتے۔ ارے کچھ سوچو، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، کتنا بڑا ظلم کہہ رہے ہو، کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ علی مرتضیٰ کا حیا کریں، کچھ سیدہ کائنات کا حیا کریں ان کی حرمت کا۔ وہ اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا رشتہ عمر فاروق کو دے رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو عمر فاروق مولا علی شیر خدا کے داماد بن گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے داماد بن گئے۔ عرب کلچر تھا، عمر زیادہ تھوڑی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، یہ چلتا تھا، کلچر تھا۔ مولا علی شیر خدا نے، حسنین کریمین میں، آقا علیہ السلام نے، یہ اسی طرح رشتے ہوتے تھے اس کلچر میں۔ اب اس کا حوالہ دے رہا ہوں، بہت بڑی چوٹی کی کتاب الاستبصار شیخ طوسی کی، اس کی جلد 3 صفحہ 352، یہ جو بہت بڑی بات میں نے ریفرنس کے طور پہ کی، الاستبصار جلد 3، یہ میرے سامنے الاستبصار ہے۔ چونکہ بعض لوگ یہ بات کہی جاتی ہے، شیعہ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لغو ہے، یہ سنی لوگوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، میں اہل سنت کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں۔ بہت بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے اہل تشیع کی الاستبصار، جس درجے کی ہماری سیاستہ ہیں اس درجے میں کتاب ہے الاستبصار، شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی، اور یہ مصنف 460 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس الاستبصار کی جلد 3 جز ثالث چھپی ہوئی ہے کتاب تہران کی، مطبوعہ 1390 تہران کی چھپی ہوئی، اس کے اندر فقہی مسئلہ بیان ہو رہا ہے، ان کی فقہ کی شریعت کی کتاب ہے، 205 نمبر فصل کا ہے، صفحہ نمبر 352 ہے، جلد 3 پہ صفحہ 352، فصل نمبر جو عنوان ہے چیپٹر باب وہ 205 ہے، اور مسئلہ شریعت کا یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے تو زوجہ اسی کے گھر میں ہی رہے یا جا سکتی ہے کسی دوسری جگہ؟ بیوہ شوہر فوت ہونے کے بعد اسی گھر میں رہے یا جا سکتی ہے، یہ عنوان ہے۔ اس عنوان پر شیخ الطائفہ ابو جعفر بن محمد الطوسی بن الحسن الطوسی وہ بیان کرتے ہیں پوری روایت کے ساتھ، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، سیدنا امام محمد الباقر، یہ امام جعفر صادق کا قول بیان کرتے ہیں، ان سے فتویٰ دیتے ہیں امام جعفر صادق کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سنان اور معاویہ بن عمار کہتے ہیں ہم نے سوال کیا سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ جو اس طرح شوہر جس کا فوت ہو جائے وہ عورت عدت کے لیے اپنے شوہر کے گھر میں ہی رہے عدت کے لیے یا جا بھی سکتی ہے کہیں، یہ سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کالا حیث شاءت، جہاں چاہے عدت پوری کرنا جا سکتی ہے۔ ان علی علیہ السلام لما توفى عمر اتا الى ام کلثوم فانطلق بها الى بیتہ، ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا، وہ جو سیدنا عمر فاروق کی زوجہ تھی، بیوی تھی، جب حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا حضرت علی شیر خدا گئے تو یہ چونکہ بیوہ ہو گئی تھی فاروق اعظم کے وصال کے بعد، تو شہزادی ام کلثوم بن فاطمہ کو اپنے گھر لے آئے، عدت اپنے گھر میں آ کے پوری کرائی عمر فاروق کے وصال کے بعد۔ اب سمجھ گئے، یہ شریعت کا مسئلہ اخذ کیا ہے شیعہ کتب نے،
اس میں کسی سنی کتاب کا دخل نہیں. یہ الگ بات کہ آپ اپنی قوم سے چھپائیں, نئی نسلوں سے چھپائیں, اس لیے کہ اگر یہ راز کھل گئے تو آپ کے افسانوں پر ایمان کون لائے گا, آپ کی من گھڑت داستانوں کو کون مانے گا؟ وہ تو سر پھوڑ دیں گے آپ کا لڑکے اٹھ کر جوان. کہ اگر یہ حقیقت آپ کی کتب میں ہے اور فقہ شریعت کے مسائل امام اہل بیت کے امام جعفر صادق اور امام محمد الباقر یہ بتا رہے ہیں اور مولا علی شیر خدا کا عمل یہ ہے, تو آپ ہمیں کیا سکھاتے ہیں خلفائے راشدین کے خلاف؟ یہ 1257 نمبر مسئلہ تھا. اب 1258 نمبر ایک اور مسئلہ ہے. حسین بن سعید ان نضر سے روایت کرتے ہیں, دوسری سند ہے, اس سند میں پھر یہی مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت کے لیے کہیں اور جا سکتی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں ان علی علیہ السلام لما مات عمر اتا ام کلثوم فاخذ بیدہا فانطلق بها الى بیتہ. ہاں جا سکتی ہے عدت گزارنے. مولا علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا ان کو حضرت عمر فاروق کے وصال کے بعد گھر لے آئے تھے, عدت انہوں نے گھر آ کے پوری کی تھی. اب اس کے بعد آگے اسی طرح بہت اونچے درجے کی کتاب ہے جیسے ہماری سیاہ ستہ ہیں, تہذیب الاحکام, یہ بھی ان کے شیخ الطائف ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی کی سیاہ ستہ کے درجے کی دوسری کتاب تہذیب الاحکام, اس کی 8ویں جلد جز 8, اور یہ کتاب چھپی ہوئی تہران کی ہے. 8ویں جز میں صفحہ 161 فی عدد النساء, اس کے اندر بیان کرتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام. امام سے وہی سوال کیا گیا, وہی سوال ہے, کتابیں الگ الگ ہیں, حوالے الگ ہیں, سوال وہی ہے کہ عورت شوہر کی وفات کے بعد عدت کسی اور جگہ گزار سکتی ہے؟ امام نے فرمایا, امام جعفر علیہ السلام نے بل حیث شاء جہاں چاہے گزار سکتی ہے. دلیل دی کہ جب حضرت عمر فاروق کا وصال ہو گیا تو مولا علی شیر خدا گئے اور اپنی صاحبزادی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا جو حضرت فاروق اعظم کی زوجہ تھی ان کو گھر لے آئے اور عدت انہوں نے آ کے یہاں پوری کی. یہ مسئلہ نمبر 557 تھا. اب پھر تہذیب الاحکام کا مسئلہ نمبر 558 ایک نئی سند کے ساتھ دوبارہ بیان کیا ہے. پھر یہی بیان کیا ہے کہ مولا علی شیر خدا حضرت ام کلثوم کو فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت کے لیے گھر لے آئے تھے, لہٰذا یہ جائز ہے. یہ تہذیب الاحکام کی جلد 8 تھی جو میں نے آپ کو دی. اب پھر یہی ثبوت اسی کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی کی جلد 9 ہے, جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362. یہاں سے ایک اور ثبوت ملتا ہے. اس میں ثبوت یہ ملتا ہے, محمد بن احمد بن یحییٰ روایت کرتے ہیں ان جعفر بن محمد القمی سے, اور روایت کرتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام سے, وہ روایت کرتے ہیں سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ, اور فرماتے ہیں ان کا بیٹا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے فرمایا کہ حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ الزہرا سے بیٹا پیدا ہوا تھا اور اس کا نام تھا زید بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ ام کلثوم بن فاطمہ الزہرا اور بیٹا ان کا زید بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی وقت میں وصال فرما گئے, دونوں کی وفات ایک وقت میں ہوئی, اور فرماتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی مشترک پڑا گیا, ان کا جنازہ اکٹھا پڑا گیا. تو تصدیق کر دی انہوں نے کہ ان سے بیٹا بھی ہوا تھا زید بن عمر بن الخطاب, اور وہ اور والدہ اکٹھا ایک وقت میں وفات ہوئی. پھر ایک اور عظیم کتاب ہے حضرات شیعہ کی, اس کا نام ہے الفروع من الکافی. الفروع من الکافی یہ سکت الاسلام ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی کی ہے, علامہ کلینی کی. ان کی وفات 328 ہجری میں ہوئی تھی. 328 اتنے پرانے ان کے محدثین میں سے سکت الاسلام ہیں. اور یہ کتاب بھی اسی طرح فروع من الکافی چھپی ہوئی ہے ایران کی تہران کی. اس کی جلد 6 یاد رکھ لیں, جلد 6 کتاب الطلاق صفحہ نمبر 115. اس صفحہ نمبر 115 میں پھر وہی مسئلہ ہے, روایت الگ ہے, راوی الگ ہیں. اس میں پھر پوچھا گیا کہ عورت عدت شوہر کی وفات کے بعد کہیں اور گزار سکتی ہے؟ جواب دیا امام نے, ہاں
حضرت علی شیر خدا حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہرا کو سیدنا فاروق اعظم کے وصال کے بعد عدت گزارنے کے لیے اپنے گھر لے کے آئے تھے. اس سے ثابت ہوا گزار سکتی ہے. یہ حوالے تھے. اب اس کے بعد آپ آ جائیے ان تمام حوالوں کے بعد بتائیے کوئی گنجائش رہ گئی؟ یہ تو کوئی تاریخ نے ثابت نہیں کیا، بیان نہیں کیا کہ اس پر رد ہو. ائمہ اطہار اہل بیت شریعت کا فقہ کا مسئلہ بتانے کے لیے ہر ایک جگہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں. اس کا تو انکار ہو ہی نہیں سکتا سوائے کسی جاہل کے، غالی کے، متعصب کے، جھوٹے کے، کاذب کے. کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ امام جعفر صادق کو معاذ اللہ ان کو تہمت دے گا، امام محمد باقر کو تہمت دے گا، کیونکہ انہوں نے تو مسئلہ شرعی بتانے کے لیے حضرت ام کلثوم بن فاطمۃ الزہرا کا سیدنا فاروق اعظم سے نکاح اور شادی ثابت کی، اور ان کے بطن سے حضرت زید بن عمر کی پیدائش ثابت کی، اور ان کی عدت کے لیے مولا علی شیر خدا کا جا کے گھر لے آنا ثابت کیا. اس پر تو بحث ہی نہیں ہو سکتی کہ یہ غلط ہے. اب اس کے بعد پھر آگے تلخیص الشافی، اس میں مولا علی شیر خدا کے حوالے سے سیدنا امام جعفر صادق اپنے والد سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کا ریفرنس کوٹ کرتے ہیں، جس میں فرمایا تھا کہ ابو بکر و عمر دونوں میرے حبیب تھے، اور آپ کے چچا تھے ابو بکر و عمر، ہدایت کے امام تھے اور اسلام کے شیخ تھے. جس نے ان کی پیروی کی ان کے راستے پر وہ صراط مستقیم پر چلے گا. تلخیص الشافی اسی طرح شیخ ابو جعفر الطوسی جلد 3 صفحہ 218 مطبوعہ قم ہے ایران کا. آگے دیکھیے شیخین کریم کے بارے میں امام محمد باقر نے پھر حلفیہ بیان دیا ہے. پھر حضرت عمر کرم اللہ وجہ الکریم حسنین کریمین کو اپنی اولاد سے زیادہ عزیز رکھتے. سیدنا فاروق اعظم جب فتح مدائن ہوئی اور مال غنیمت آیا تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے تھے، ان کو بھی مال غنیمت کا حصہ ملنا تھا. سیدنا امام حسین ابن علی علیہ السلام بھی کھڑے تھے، مگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 گنا حصہ اپنے بیٹے سے زیادہ حصہ سیدنا امام حسین کو دیا. شہزادہ علی المرتضیٰ، شہزادہ تاجدار کائنات کو دیا امام حسین کو. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ نے اعتراض کیا، ابا جان حصہ برابر ملنا چاہیے تھا، مال غنیمت کا حصہ برابر، حسین کو حصہ زیادہ کیوں دیا؟ اس پر فاروق اعظم بولے، فرمایا بیٹے عبداللہ اس لیے حسین کو حصہ زیادہ دیا ہے کہ ابوہما خیر من ابیکا و امہما خیر من امک، ان کا باپ تیرے باپ سے بہتر ہے، ان کی ماں تیری ماں سے بہتر ہے. یہ تھے ان کے عقیدے. آپ ان کو دشمن بنا رہے ہیں، حملے کروا رہے ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. مناقب آل ابی طالب اس کتاب کا حوالہ دیا ہے، جلد 2 صفحہ 268 اور 269. اس کے اندر یہ چیز آئی ہے.